الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بے شمار اللہ کے تمام نبیوں پر درود و سلام کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے جہنمیوں کا کھانا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے کہ ہر آدمی کو موت آنی ہے، اور تم بڑے غور سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو موت آنی ہی آنی ہے، اور تم سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے عملوں کا مکمل بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے. اللہ تعالیٰ گناہ کا یا نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے، لیکن ایک انسان اپنی ساری نیکیوں کا مکمل بدلہ بلا کم و کاست، بلا کسی نقصان کے، اور اپنے گناہوں کا مکمل بدلہ قیامت کے دن پائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. گویا کامیاب وہ انسان ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے جس سے اللہ تعالی راضی ہو کر اس پہ کرم کرتے ہوئے اسے جہنم سے الگ تھلگ کر دے، جہنم سے بچا دے اور جنت کے اندر داخل کر دے. وہ کامیاب ہو گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے،
اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر اللہ کہتا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ گویا جنت میں داخل کرنے والے اعمال کے اکٹھا کرنے کا، بٹورنے کا مقام اور جو جگہ ہے وہ دنیا ہی ہے، قبر نہیں ہے، قبر نہیں ہے، میدان محشر نہیں ہے، جنت میں جانے کے بعد نہیں ہے، یہ دوزخ میں جانے کے بعد نہیں ہے، دنیا ہی ہے۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کے بٹورنے کا ٹھکانہ بھی دنیا ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اسی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے، مکمل لابھ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگ جہنم کے راستوں کو اپناتے ہیں، اور اسی دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جنت کی راہ اپناتے ہیں۔ تو سن لو، یاد رکھو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اور یہی بات آج ہمارے قلب و جگر میں مومنانہ انداز سے رچ بس جائے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو بنانے کے لیے، دنیاوی ٹھاٹ بات کو بنانے کے لیے، دنیاوی چمک دمک اور رمک کو بنانے کے لیے ہم دھوکے میں نہیں پڑیں گے بلکہ شریعت کے پابند رہیں گے۔ تو جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بات اٹل فیصلہ ہے کہ مسلمانوں کے وہ بچے بچیاں جو بلوغت سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ شہداء جو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں وہ جنت کے اندر جائیں گے اور دوزخ سے بچا لیے جائیں گے۔ دوزخ میں کون لوگ جائیں گے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جہنم کس کے لیے ہے اور جنت کس کے لیے ہے؟ جنت یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن مہمانوں کی حسب منشا ضیافت اور مہمان نوازی کرنے کے لیے جنت بنایا ہے، اور دوزخ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، یعنی جو کفر اکبر پر مریں گے، جو شرک اکبر پر مریں گے وہ ہمیشہ اور وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کیے وہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم کے اندر رہیں گے، نرک واسی رہیں گے، چاہے وہ دنیا میں کتنی ہی ترقی ہی پر کیوں نہ ہو۔ تو جہنم کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے، کفر کرنے والوں کے لیے۔ لہذا اے مسلمانوں، کہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی کفریہ عقیدہ نہ رکھنا، کوئی کفریہ عمل نہ کرنا، کفر میں لے جانے والا عمل نہ کرنا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان صحیح طریقے سے عقیدے کا علم حاصل کریں گے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں کا علم حاصل کریں گے اور قرآن کی صحیح سمجھ حاصل کریں گے۔ اور جہنم کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے۔ اور آج بہت سارے مسلمان انجانے میں یا بہلاوے میں آ کر کے شرک کر ڈالتے، بڑا دوسرا مسئلہ۔ اور جہنم کس کے لیے ہے؟ منافقوں کے لیے، جن کے عقیدے میں نفاق پایا جائے۔ عقیدہ کے مطلب اوپر سے اللہ اللہ اور اندر سے غیر اللہ، اوپر سے کہیں ہم مسلمان ہیں اور اندر سے کفر ان کے دلوں میں رچی بسی ہو، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور کون جہنم میں رہیں گے؟ اللہ محفوظ رکھے جہنم سے بھی اور جہنمی کاموں سے۔ وہ توحید والے مسلمان
جنہوں نے جہنم میں لے جانے والا کام کیا ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو انہیں جہنم میں شروع میں داخل کر دے گا، بعد میں توحید کی برکت سے انہیں جنت کے اندر داخل ہوگا۔ گنہگاروں کے لیے جہنم ہے، سب سے بڑا گناہ کفر ہے، پھر شرک ہے، پھر نفاق ہے، اس کے بعد بہت سارے گنہگار ہیں، گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ جب ہم جان گئے کہ گنہگاروں کے لیے جہنم ہے، چاہے وہ کفر ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ نفاق ہو یا اور دیگر دوسرے گناہ ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے مسلمانوں؟ ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے، کیونکہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیاوی کر و فر کو بنانے کے لیے ایسا نہ ہو ہم اپنے آپ کو مومن بھی سمجھیں، مسلمان بھی سمجھیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا کرتوت، تنہائی کے ہمارے کام، اکیلے پن کے ہمارے کام جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، جو اللہ ہی جانتا اور کوئی نہ جان، وہ ایسے اعمال ہو جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا تو جنت اور جہنم نے دربار رب کے اندر کیس داخل کیا، کیس ظاہر کیا۔ جنت نے اپنی شکایت کی اور جہنم نے اپنی شکایت کی۔ جنت نے کہا اے اللہ کیا وجہ ہے کہ میرے باشندے نہایت خاکسار قسم کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، بہت ہی معمولی کوالٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا سن جنت، تو میری رحمت ہے، تو میری رحمت ہے، مہربانی ہے، میں تیرے ذریعہ جس پر چاہوں گا مہربانی کروں گا۔ اور جہنم نے کہا اے اللہ تو نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو خود نگلے جا رہا ہے، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو اتنا خطرناک اور ڈنجر بنا دیا کہ ہمارا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کیے جا رہا، نگلے جا رہا، کھائے جا رہا۔ اور میرے اندر کون لوگ آئے ہیں؟ میرے اندر کون لوگ آئے ہیں؟ گھمنڈی لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، اکڑ خو لوگ، فرعون قسم کے لوگ، شداد قسم کے لوگ، گھمنڈی لوگ جو حق کا انکار کرتے تھے یا تیرے بندوں کو ذلیل، حقیر، کمتر سمجھتے تھے، ان لوگوں کا مسکن اور ٹھکانہ تو نے ہمیں بنا دیا۔ اللہ نے کہا سن جہنم، تو میرا عذاب ہے، تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعہ میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، تیرے ذریعہ میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ جہنم کے اندر اللہ نے مختلف انداز کے عذاب تیار کر رکھا ہے، مختلف اعمال کرنے والوں کے لیے، مختلف عقیدہ رکھنے والوں کے لیے مختلف انداز کے عذاب اور سزائیں تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ ظالمانہ طور پر نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آگاہ کر دیا ہے یہ جنت کی ڈگر ہے اور یہ دوزخ کی راہ ہے، جو جسے چاہے وہ اختیار کر لے۔ تو جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب تیار کیا۔ جہنمیوں کا کپڑا کچھ اور ہوگا، جہنمیوں کا کھانا کچھ اور ہوگا، جہنمیوں کا پینا کچھ اور ہوگا، جہنمیوں کا ٹھکانے جہنم کے اندر ہر ایک گناہ کے حساب سے سزا کچھ اور ہوگی۔ تو جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ آج ہمارا مزاج دنیا کے اندر ہر ایک کا یہ بن گیا اچھا کھانا جس میں بدبو نہ ہو، جس میں زہر نہ ہو، جو ڈسپائر نہ ہو، جس میں کوئی روگ نہ ہو، جس میں کوئی برا بیماری نہ ہو، بالکل اچھا کھانا، اچھا پہننا، چاہے وہ حلال سے آئے چاہے وہ حرام سے آئے، بہترین مست کھانا ہونا چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو، صحت کے لیے کوئی ہانکارک نہ ہو۔ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، دنیا کی زندگی دھوکے کی سامان ہے،
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ بہت سارے کھانوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہوا ہے جو جہنمیوں کے لیے ہے، جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اپنے اپنے کرتوت کی وجہ سے، اپنے اپنے کردار کی وجہ سے، ان کا کھانا۔ جہنمیوں کا ایک کھانا عربی میں ہے دریع، کانٹے دار کھانا، کانٹے دار کھانا، بدبودار کھانا، جس کو کوئی جانور بھی دنیا کے اندر کھانا پسند نہیں کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی نشاندہی اور وضاحت فرمائی ہے کہ ان کا کھانا ذریع ہوگا، کانٹے دار ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جس سے جسم میں 1 گرام گوشت بھی نہیں بڑھے گا اور بھوک بھی ختم نہیں ہوگی، بھوک بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو کانٹے دار ہوگا، بدبودار، اور ایسا ویسا بدبودار نہیں، ایسا بدبودار کہ دنیا میں اتنا خطرناک بدبو کسی ناک نے نہیں سونگا ہوگا۔ یہ کیوں؟ جو اللہ مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، بڑا ہی دیالو ہے، اس نے جہنمیوں کے لیے ایسے کھانے کا انتظام کیوں کیا ہے جو جب بھوک ختم کرے اور نہ جسم میں ذرہ برابر کچھ اضافہ کرے، کیونکہ یہ اللہ کا باغ ہے۔ 60 سال اللہ نے موقع دیا، 70 سال اللہ نے موقع دیا، 50 سال اللہ نے موقع دیا، سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا، اس کے لیے دین صحیح راستے پر چلانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا اور نبی کی صحیح حدیثوں کی حفاظت فرمائی، پھر بھی یہ عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا سچا مصداق رہے گا۔ تو ایک کھانا یہ دریع نام کا ہوگا۔ دوسرا کھانا جو جہنمیوں کا ہوگا اس کا نام ہے زقوم، عربی میں اس کو زقوم کہتے ہیں، تھوہڑ، ہاں اردو میں تھوہڑ کا درخت کہا جاتا ہے۔ زقوم نام کا ایک درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا، وہ اتنا، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ پتھر سے زیادہ سخت ہوگا اور جہنم کی آگ سے وہ پکایا گیا ہوگا، تھوہر کھانا ہوگا، اس کی جڑ جہنم سے میں ہوگی۔ تھوہر کا درخت جو کھانا جہنمیوں کا ہوگا اس کی جڑ جہنم سے ہوگی اور اس کا سرا شیطان کے مانند ہوگا، اتنا خطرناک اور بدبودار ہوگا کہ ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر اس کا ذرہ برابر جہنمی تھوہر جو جہنمیوں کی خوراک اور اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اگر ذرہ برابر دنیا کے اندر گرا دیا جائے اس کا تھوڑا سا حصہ تھوہر کا، تو سارے لوگوں کی گزرانے زندگی کے لیے جو غلہ جات اور میوے جات اور پھل فروٹ ہے سارے کے سارے تباہ برباد ہو جائیں گے اور کڑوے ہو جائیں گے، کڑوے ہو جائیں گے۔ یہ جہنمیوں کا کھانا جس کو زقوم کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ زقوم خطا کاروں کا کھانا ہوگا، طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے گناہ کے حساب سے اپنے گناہ کے حساب سے اسے جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو ایک کھانا تھوہر کا ہوگا جو کانٹے دار ہوگا، بہت سخت کانٹا ہوگا اور بہت ہی زیادہ بدبودار ہوگا اور بہت ہی زیادہ ٹھوس و مضبوط ہوگا۔ یہ خاص طور پر جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ جہنمیوں کے ایک کھانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، غسلین۔ جہنمیوں کا ایک کھانا غسلین ہوگا۔ غسلین کیا ہے؟ وما طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون۔ غسلین کا مفسرین کرام نے کہا ہے کہ غسلین سے مراد جہنم کی آگ میں جو جہنمی جلیں گے ان کے جسم جو خون پیپ نکلے گا، جلنے سے نکلتا کہ نہیں نکلتا، جو چمڑا ان کا سڑ جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، ان کے جسم جو خون اور پیپ اور پس نکلے گا وہی جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ وہی یہ نہیں کہ اس میں کوئی
باقاعدہ گٹر اللہ تعالیٰ بنوا دے جہنم کے اندر اور پھر وہ جا کر کے کہیں دور گرے، وہی غسلین سے مراد یہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اللہ محفوظ رکھے جہنم سے، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور جہنم سے بچانے والے اعمال کی تیاری، جنت میں لے جانے والے کرتوت کی تیاری کے لیے یہی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ یہ دنیاوی زندگی ہے جس کو اللہ نے کھول کر بیان کر دیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غسلین، تلچھٹ یا زناکار عورتیں اللہ محفوظ رکھے، ہماری بہو بیٹیوں کی، آپ سب کے بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ زناکار عورتیں جو جہنم کے اندر جلیں گی، ان کے شرمگاہ سے، پیشاب کے راستے سے جو نہایت زہر آلود، بدبودار، گندا پانی نکلے گا، وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک نیک عورت، پاک و صاف عورت، ایک نیک عورت، پاک و صاف عورت جو اپنی بیوی ہے، نکاح پڑھا کر کے لائے ہیں، اس راستے سے اس کی نکلی ہوئی کوئی چیز ہم اپنی زبان تک لگانا گوارا نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ بہت اس سے محبت ہے، وہ میری بیوی ہے، بہت نیک ہے، پھر بھی ہمارا یہ مزاج ہے، ہمارا مزاج ہے، مسلمان انسان کا مزاج ہے، وہ گندگی کو، بدبودار چیز کو نہیں پسند کرتا، نہ سونگھنا پسند کرتا ہے، نہ کھانا پسند کرتا ہے، نہ بدبودار جگہ پر بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ ایسی نیک تینت شریف اپنی بیوی کے شرمگاہ سے نکلا ہوا کوئی حیض کا خون، نفاس کا خون، استحاضہ کا خون یا کوئی بھی ایسی چیز اپنی زبان پر لگانا گوارا نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ ذرا سمجھیں، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے جو نکلے گا جہنم میں جلنے کی وجہ سے، وہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ اب ذرا سوچیں، جہنمیوں کا ایک کھانا اور ہوگا جس کو کہا جاتا ذا غصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنمیوں کا ایک کھانا ہوگا کہ وہ بہت دن تک پریشان رہیں گے۔ جہنمی لوگ کہیں گے کھانا دے دو، کھانا دے دو، کھانا دے دو۔ وہاں ایک بھوک کی بیماری ہوگی میرے بھائیوں، جہنم کے اندر ایک بھوک کی بیماری ہوگی۔ جب جہنمیوں کو بھوک لگے گی، اللہ محفوظ رکھے ہم سبوں کو جہنم اور دوزخ سے، ہم سب کے ماں باپ کو اللہ بچائے رکھے، ہماری اولاد کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک جگہ ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، بڑی ڈنجر جگہ ہے، چکنا چور کر دینے والی جگہ ہے، کھا جانے والی جگہ ہے، بدمست کر دینے والی جگہ ہے، اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی، تو ہر مسلمان عام طور پر جانتا۔ تو جہنمی کہیں گے کھانا دے دو، فرشتوں سے کہیں گے، فرشتوں کے داروغوں سے کھانا دے دو، کھانا دے دو۔ زمانے تک بلبلائیں گے، فریاد کریں گے، تو انہیں کھانا دیا جائے گا۔ یہی جو کھانوں کا ذکر ہوا، کانٹے دار کھانا دیا جائے گا، وہ جا کے بیچوں بیچ حلق میں اٹک جائے گا، بیچوں بیچ حلق میں وہ اٹک جائے گا، نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا۔ کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا؟ جیسے اچھو لگ جاتا کھانے میں نا، کہ نہ اوپر جاتا نہ نیچے، سانس رکنے لگتی، گھٹن محسوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں؟ وہ کھانا جا کر کے بیچوں بیچ میں اٹک جائے گا۔ اب پریشان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پریشان؟ ارے بھائی ادھر بھی کانٹا، دنیاوی مثال سمجھ لے، ادھر بھی کانٹا، ادھر بھی کانٹا، ادھر بھی کانٹا، ادھر بھی کانٹا، کوئی چیز اللہ نہ کرے منہ میں چلی جائے اور نہ نیچے جا رہا نہ اوپر آ رہا، کیا حال ہوگا؟ بہت برا حال ہوگا نا۔ پھر وہ کہیں گے، وہ سوچیں گے ارے یار دنیا کے اندر جب بریانی کھاتے تھے اور اٹک جاتا تھا تو پانی سے ہم اس کو نیچے کرتے تھے، ہوتا نہ ہے، لاؤ ایسے کر لیں۔ پھر زمانے تک اس
کو نیچے کرنے کے لیے پانی کی فریاد کے، پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، پانی دے دو، پانی دے دو، پانی دے دو۔ تو انہیں نہایت کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جو جہنم کی آگ پر کھولایا گیا، دنیا کی آگ پر نہیں۔ اللہ ہم سب کو دوزخ اور دوزخ میں لے جانے والے سارے اعمال سے مامون و محفوظ رکھے، آمین۔ ایک دم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ کیا کریں؟ پریشان ہے، لقمہ اٹکا ہوا ہے، نہ اوپر جا رہا نہ نیچے، لقمہ اٹکا ہوا ہے، کیا کریں؟ وہ منہ کے کنارے لکھیں گے کہ یہ اونٹ جا کے اوپر چڑھ جائے گا، نیچے کا اونٹ نیچے لٹک جائے گا اور چہرہ بالکل جھلس جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے کیا کریں؟ گلے میں پھنسا ہوا ہے، نہیں چاہتے ہیں پینا، لیکن اس کو نیچے اتارنے کے لیے پانی وہ کھولتا ہوا گرم پانی ڈالیں گے، جس سے ان کی اتڑیاں کٹ کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پاخانے کے راستے سے سب کے سب بہ جائیں گی۔ یا تو آج آنکھ میں سوراخ ہو جائے تو سرجری کروا لیں گے، اپنے پاس پیسے تو ٹھیک ہے، نہیں بھائی برادر سے مانگ کر کے، وہاں کون علاج کرنے والا ہوگا؟ وہاں کوئی علاج کرنے والا ہوگا؟ جب علاج کا وقت تھا، دنیا جو دھوکے کا سامان ہے اور سب کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن ہم نے اپنے علاج، اپنی بیماریوں کا علاج نہ کیا، تو یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ ایک قرآن کے ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کا کھانا کی قسموں میں سے ایک قسم ہوگا غساق۔ وہ جہنمیوں کے غساق کہا گیا ہے، جہنمیوں کے جلنے کے، ان کے بدن سے جو پس نکلے گا، پیپ نکلے گا، بدبودار خون نکلے گا، یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ہم اپنے من میں جھانکیں، اپنے دن اور رات کے معاملات کو، عبادت کو، عقیدے کو، اخلاق کو، سب کچھ خود جانچیں۔ آج بہت برائی ہے ہر ایک کے اندر، اللہ محفوظ رکھے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے کو۔ اور مولوی کو دیکھنا ہو تو اور بڑی تیز نگاہ ہو جاتی ہے، خوردبین، دوربین، معلوم نہیں کون کون بین مولوی کو دیکھنے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ ہاں، ایک دن میں تقریر کر رہا تھا جہیز پر، تو بہرحال سب غمگین بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا کہ مولویوں کو ایسی جگہ پر نکاح پڑھانے نہیں جائے، لیکن مولوی صاحب کو بھی چٹاپٹ ملتا، سب ہنسنے لگے، مولوی کی بات ہے تو سب بڑے تھے کر۔ بہرحال تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم اپنے اوپر فتویٰ لگائیں، اللہ توفیق دے، ہم اپنے اوپر فتویٰ لگائیں۔ دن کے جو مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تک کا جو کرتوت ہمارے ہیں، جو صرف میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، بیوی بھی نہیں جانتی ہے۔ بہت لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں تو ننگی فلمیں رات میں نہیں دیکھتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ یہ مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر کے وقت تک ہم نے جو عمل کیا ہے، اس میں کئی % عمل جنت میں لے جانے والا ہے اور کئی % عمل جہنم کے اندر لے جانے والا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فجر کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک ہم اپنے اوپر فتویٰ لگائیں، اپنے کو کیٹیگری میں اکٹھا کریں۔ ہم یوں سمجھ لیں میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ہم یوں سمجھ لیں کہ فجر کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک جو ہم نے کیا ہے، ہمیں جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ہمیں جہنم اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ ایک طرف جنت ہے، سمجھ لیں، تصور کر لیں، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، ہمیں جنت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ہمیں جہنم اپنی طرف کھینچ رہے، لیکن کون جیت جائے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہنم کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے اور جنت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے؟ ہم اپنے اوپر یہ جہنم کا کھانا کے سارے قسم چند قسمیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم اپنے آپ کو پرکھیں
اپنے آپ کو جانچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جانچیں اور پرکھیں، کیونکہ ان کے اوپر ہم گارجین ہیں، ہم سرپرست ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے، مومنوں کو مخاطب کر کے، ہر مومن کو فردن فردن مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، چاہے مرد ہو یا عورت، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے، نفس سے سرکشت کر لو، محفوظ کر لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ناتیوں کو، اپنی پوتیوں کو، پوتوں کو، وغیرہ وغیرہ جو اہل و عیال میں آتے ہیں، ان کو جہنم سے بچا لو، ورنہ جہنم کے اندر جو خوراک اللہ تعالیٰ نے، غذا اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے انتظام کیا ہے، اس غذا کو کھانا پڑے گا۔ اور ایک پل کے لیے اگر کوئی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو دنیا کا سارا آرام، دنیا کی 60 سال کی ساری آسائش، سارا عیش و تنعم بھول جائے گا میرے بھائیو، اور وہاں کوئی جہنم سے نکالنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا ہم اپنے آپ سے مخاطب، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اے نفس، اے دوستو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اور جہنم سے بچانے والے اعمال کو جانو، صحیح عقیدے کو اپناؤ، عبادات میں کمی نہ کرو، سستی اور لاپرواہی نہ کرو، شرک اور شرک کے راستوں سے بچو، کفر اور کفر کے راستوں سے بچو، بدعت اور بدعت کی چیزوں سے بچو، اور اپنے آپ کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنا لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم سے بچائے، دوزخ سے بچائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جہنمیوں کے چند خانے کا نام میں نے ذکر کیا ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے کفر اور شرک اور نفاق اور بدعت ہے۔ ایک اور بہت بڑا عمل ہے جس کے آج اکثر شکار ہیں، جس کے آج اکثر عورتیں شکار ہیں، اکثر مرد لوگ شکار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ جانچو، نماز کا چھوڑنا اپنے آپ کو جہنم کا لقمہ بنانا ہے۔ کان کھول کر کے سن لیں، اور اپنے اپنے گھروں میں جا کے سنا دیں، اور اپنے اپنے دوستوں کو بھی سنا دیں۔ نماز کا چھوڑنا اپنے آپ کو جہنم کی غذا بنانا ہے، جس میں ڈالے جانا، جس میں جو ڈال دیا گیا ناکام ہو گیا، جس کی یہ خوراک اور غذا ہوگی۔ وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ۔ جب جہنمیوں، بے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا تو پاس پڑوس کے جنتی پوچھیں گے، ارے بھیا تجھ کو کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا؟ تیرے کس گناہ نے تجھے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا؟ اندھے منہ۔ تو وہ جہنمی جواب دے گا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم نماز، خود یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، سقر کے اندر، جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر، نرک کے اندر تم کو کس چیز نے ڈھکیل دیا؟ اوندھے منہ سمجھ لیجئے۔ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہے یہ معاملہ ہمارے اندر کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے، 5 وقتہ نماز کے ہم پابند ہیں، اخلاص کے ساتھ، سن لیجئے، اخلاص کے ساتھ، اور ہم نماز ویسے ادا کر رہے ہیں جیسا کہ جبریل امین کے شاگرد، ہم سب کے امام، بات کو ذرا غور سے سنیے گا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور پڑھنے کا طریقہ سے
تو ہم انشاءاللہ العزیز جنت کی، اگر توحید ہے، نماز ہے، تو جنت کی امید ہے کبھی بھی ملے گی۔ لیکن اگر ہم بے نمازی ہیں یا ہمارا وہ ماتحت بے نمازی ہے جس پر ہمارا سپر پاور ہے، تو خطرے سے خالی نہیں، گھاگرا خطرے کے نشان سے اوپر تب چل رہا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز کا چھوڑنا، زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا، طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا، طاقت رکھنے کے باوجود روزے نہ رکھنا، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے، اجازت مجھے ملی کہ 10 منٹ زیادہ کر سکتے ہو بھائی، جہنم میں لے جانے والے اعمال، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور غیبتیں کرنا ہے۔ آج جو ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ ظاہر سی بات ہے وہ آدمی جو نماز کا پابند نہیں ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ پائے گا؟ اور وہ بچ ہی نے کو کون کہا ہے، وہ تو لبھیڑے گھوم رہا ہے۔ پیشاب کرے گا جو نماز کا پابند نہیں ہوگا وہ استنجا کرے گا؟ ہاں؟ جو نماز کا پابند ہوگا وہ اگر جا رہا ہے کسی دور پر، چاہے پیدل چاہے سواری سے، وہ استنجا کرنے کے لیے باٹل میں پانی رکھ لیا کرتا ہے یا مٹی رکھ لیا کرتا ہے۔ اور جو نماز کا پابند نہیں ہوتا ہے، پانی ہونے کے باوجود بھی وہ استنجا کرنا پسند نہیں کرتا۔ جہنم میں لے جانے والا عمل غیبت ہے، چغلخوری ہے۔ جہنم میں لے جانے والا عمل ایک اور چیز ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا، بدکاری اور زناکاریاں ہیں۔ بدکاریاں اور زناکاریاں ہیں۔ آج کتنی مسلمان لڑکیاں، آپ لوگ تو زیادہ اخبارات کو سنتے ہوں گے، ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کر بہت کچھ سنتے ہوں گے، آج زنا بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کہیں راضی برضا ہو کر کے، کہیں زبردستی، اور ایک بار جس کے آنکھ کا پانی مر جاتا ہے اس کا بھرم کھل جاتا ہے۔ زنا اور بدکاری چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جہنم میں لے جانے والا گناہ۔ جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے شراب پینا، شراب نوشی، شراب پینا، دارو پینا، نشے آور چیزوں کا پینا۔ آج آپ کے ایریے کے بارے میں تو مجھے خبر نہیں، لیکن آج اکثر مسلمان نوجوان 3 اہم بیماریوں کے شکار ہیں۔ 3 اہم بیماریوں کے شکار ہیں، ایک زناکاری، ایک شراب نوشی، ایک جوا۔ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں جن کی خوراک یہ ہوگی جو میں نے بتلائے گا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اور عمل ہے، سن لیجئے، سود خوریاں، چاہے وہ ٹریکٹر سود پر لو، چاہے موٹر سائیکل فائننس پر لو، چاہے پلاٹ و پلٹ لو، اور چاہے مکانات لو، سود خوریاں، سود دینا، سود لینا، سودی کاروبار میں کام کرنا اور سودی کاروبار پر گواہ بننا، یہ سب جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی۔ درد بیچارہ پریشان ہے کدھر سے جائے۔ عطا رحمان سعیدی، تم جہنم کی خوراک کی بات کرو، پورے کے پورے سماج کے اندر ایسی بیماریاں عام ہیں، ایسی گندگیاں عام ہیں، ایسے گناہ دھڑلنے کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ جس کا رزلٹ اور انجام جہنم ہے۔ اور جنت میں لے جانے والے کتنے ہمارے پاس عمل ہیں، ہم اپنے آپ کو جانچیں اوپر۔ لہذا مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنے آپ کو سدھارو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرو، اپنے نبی کی فرما برداری کرو، اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہراؤ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہم لوگوں کے ذریعہ دوسروں کو ہدایت دے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا کر دے اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے اوپر ظالم لوگ
ظلم جو ہمارے اوپر ظالم لوگ ظلم کرنے کا ناپاک پلانے بناتے ہیں، رب العالمین تجھ سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، تو عزیز و قدیر ہے، تو انہیں ہدایت دے، تو انہیں ہدایت دے، تو انہیں ہدایت دے، ورنہ تو نے تو فرعون کو ہلا کو برباد کیا ہے، حامان کو ہلا کو برباد کیا ہے۔ رب العالمین تو ان سے تیرا معاملہ ہے تو نمٹ لے۔ رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، توحید پر زندہ رکھ، شرک سے بچا، شرک کی جگہوں سے بچا، بدعت سے بچا، بدعت کے کاموں سے بچا، اور جب خاتمہ ہو تو اچھی موت آئے اور کلمہ توحید پر موت آئے۔ آمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ یرحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأہم وأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔